السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ آج کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ لکسمبرگ میں کافی لوگ کام پر چاہیے ان کو، اور وہ آج کل بہت زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہی ہے، اور آن لائن بھی اس کی بکنگ کر رہے ہیں لوگ، مطلب کام کے لیے انطراگ کر رہے ہیں، جو بھی ڈاکومنٹ وغیرہ کمپیوٹر میں آن لائن دے سکتے ہیں آپ ان کو فریشن کے لیے، اور دفتروں میں، اور ٹیچر اور لاگر وغیرہ کے کام کے آدمی چاہیے۔ سنا کہ 5 دن میں وہ لوگوں کے ویزے بھی پکے کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بھی میری ویڈیو سنیں یا دیکھیں، یا اگر ان کی نظر سے گزرے تو ضرور وہ اپنے عزیزوں کاروں کو پاکستان میں میری ویڈیو بھیجیں، اور وہ لوگ ضرور سنیں میری ویڈیو، اور یہ انفارمیشن ان تک پہنچ جائے کہ لکسمبرگ میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے ان کو، اور تنخواہیں وغیرہ بھی اچھی دے رہے ہیں۔ لکسمبرگ ایک چھوٹا سا ملک ہے جتنا ہمارا سیالکوٹ ہے، لیکن آمدنی کے لحاظ سے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ یورپ میں چھوٹا سا ملک ہے، لیکن کہ یورپ میں کافی مطلب امیر ترین ملکوں میں آتا ہے۔ تو لکسمبرگ خوبصورت ملک ہے، چھوٹا سا، اور محنتی لوگ ہیں وہاں پر، اور ششاہٹ بھی ہے، سکون بھی ہے وہاں پر، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی خواہش مند ہوں یورپ آنے کے لیے، وہ لکسمبرگ میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں اپنے یونیورسٹی ڈال دیں، جو بھی ان کی کوالیفیکیشن ہے، یا جو بھی ان کے پاس وہ کورس وغیرہ ڈپلومہ ہے، وہ آپ اندر شو کریں اپنی سیگنس وغیرہ، وہ جو سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، ڈگریاں وغیرہ، وہ ڈال دیں اندر، تو انشاءاللہ جلد وہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ تو لکسمبرگ میں آئیں اور اپنی زندگی کو اسٹرانگ کریں، اور محنت کر کے اپنے فیملی کی ہیلپ کریں۔ جب آدمی کے پاس خود پیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ فیملی کی بھی ہیلپ کرتا ہے، رشتہ داروں کی بھی ہیلپ کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس خود ہی پیسے نہ ہوں تو پھر اس نے فیملی کا کیا کرنا ہے، یا رشتہ داروں کو کیسے کرنا ہے، جب وہ خود ہی بیچارہ بھوکا مر رہا ہو۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ ملک میں بھیجیں گے، ملک کی قدر پیسے کی بڑھے گی، اور آپ کی فیملی کی، آپ کے باپ کا عزت بنے گی، کیونکہ جب اس کا بیٹا کماتا ہے تو باپ بہت فخر سے اپنے گاؤں میں گھومتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کمانے لگ گیا۔ ماں باپ کی عزت اولاد سے ہوتی ہے، تو جب اولاد اچھی، محنتی، اور کسی اچھی منزل پر پہنچتی ہے تو باپ کے لیے بہت بڑا فخر کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آج جلد سے جلد اس میں آن لائن انطراگ کریں، اور لکسمبرگ کی طرف دوست زیادہ سے زیادہ توجہ کریں، کیونکہ جو کام جلدی ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں ان کے وہ جو کہتے ہیں کوٹا پورا ہو گیا تو وہ بند کر دیں گے آگے لینے لوگوں کے پیپر وغیرہ۔ تو جتنی جلدی آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھیں تو ضرور لکسمبرگ کے جو آن لائن جاب لکسمبرگ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گوگل میں مل جائے گی اس کی ویب سائٹ، تو وہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ ڈال دیں۔ تو آج میں نیوز سن رہا تھا جناب، ساکھ ڈار صاحب بڑے ہیں مجھ سے، بہت فخر سے وہ باتیں کر رہے تھے ایسے، ملک کو سارا لوٹ کے کھا گئے، ملک کا سارا پیسہ لے کے انگلینڈ آ گئے ہیں، اور خود ابھی نواز شریف کی بہت سپورٹ کر رہے تھے وہ، کہ نواز شریف آئے گا تو وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ تم لوگوں نے کیا دشمنی کرنی ہے؟ ملک کا سارا پیسہ لے گئے ہو، ملک کو ایک دفعہ تم نے وہ سڑک کے اوپر کیا کہتے ہیں، تم اسٹرا سے لے کے آ گئے ہو۔ تو آپ لوگوں کو تو اب باتیں نہیں کرنی چاہیے جس طرح آپ لوگ باتیں کرتے ہو میڈیا کے سامنے آ کے۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی آپ لوگوں کے پاس کون سی ابھی باقی رہ گئی کسر جو پاکستان کی آپ نکالنا چاہتے ہیں، کہ آپ لوگ اتنے وہ کہتے ہیں کہ جذبہ سے بات کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہوا، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، سارا پیسہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، انگلینڈ میں لے کے آ گئے ہو۔ آپ لوگوں کو تو ابھی کیمرے کے سامنے آنے سے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیمرے کے سامنے جا رہے ہیں، ہماری اوقات اسی ہے کہ ہم لوگ کیمرے کے سامنے جائیں۔ اور جناب پاکستان میں کوئی ایسا انسان چاہیے جو ملک کا بہتری سوچے، یہ نہیں کہ وہ وہاں پر فرقہ واریت یا اس طرح کے کام جو ہیں وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ لوگ، اور سیرت النبی کے جلسے نکل رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، میلاد چل رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاریخ بتا سکتا ہے کہ ایسے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کسی نے میلاد کیا ہو، یا ایسے جلوس نکالے ہوں، یا
ایسے سڑکوں پہ آ کر جلوس نکالے ہوں؟ کوئی ایسی کوئی تاریخ، کوئی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا کوئی میلاد نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی اس طرح کھانے سرو کیے گئے تھے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ جلوس نکالو اور میلاد کر لو اور پورا سال پھر فرقہ واریت میں لگ جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آپ لوگ تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہو. تھوڑا سا غور کرو میری بات کے اوپر، اور آگے اس کے اوپر مطلب غور کریں کہ تاریخ کو پڑھیں صحیح طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کبھی کسی نے ایسے میلاد کیے تھے، ختم کیے تھے، یا ایسے جلوس نکالے تھے جیسے آپ لوگ کر رہے ہو. کون سا دین اسلام لے کر آ رہے ہو؟ ہم نے بھی تھوڑا سا بتا دو آپ لوگ. اور بات دوسری طرف چلی جاتی ہے، بندہ کیا کرے کیونکہ اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں کہ وہ دماغ میں کوئی فطور لے کے آ جاتے ہیں یہ لوگ. ان کی خبریں دماغ میں آتی ہیں جب کہ سمجھ نہیں لگتی کہ بندہ کون سی بات پہلے کرے کون سی بعد میں کرے. ایسا دماغ گما کے رکھ دیتی ہیں پاکستان کی وہ خبریں. اور پاکستان کو جناب اب سکون چاہیے. 2026 میں ایسا انسان چاہیے ملک میں جو سکون لے کر آئے. اور پولیس بھی بیکار ہوگی پاکستان میں، پولیس کو ختم کر دینا چاہیے. آرمی کو ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پولیس آرمی کی چوکیاں لگائی جائیں. ہر جو اڈا ہے، اسٹیشن ہے، وہاں پہ آرمی کا کیمپ ہونا چاہیے. اور گاؤں میں، شہر میں آرمی کو گشت کرتے رہنا چاہیے جیپوں میں. اور گاؤں میں جیسے لمبردار یا چوکیدار ہوتا ہے ان سے دستخط کرائیں کہ آج یہاں پر سکون رہا ہے. ایسے ایک سال بھی آپ لوگ کر دیں گے تو انشاءاللہ ملک میں بہتری آ جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں، آج 7 منٹ تک چلے گئی ہے. تو ملک کے لیے دعائیں کریں. آج جمعہ کا دن بھی تھا، درود شریف پر زیادہ سے زیادہ زور دیں. جتنا آپ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اتنا سکون ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی سکون ملے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.